کیا نماز پڑھنے سے ہمیں ثواب اور چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے؟ اور ہمیں کب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک کے مطابق؟ سورہ حجرات آیت نمبر 14 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ عربی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئے؟ فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ ابھی صرف اسلام میں داخل ہوئے ہو، مومن تب بنو گے جب تمہارے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہو جائے گا۔ سعیدی جی نے بارہا اپنی ویڈیوز میں اس آیت کی تشریح بیان کی ہے اور اس آیت کو ان لوگوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھیں، خود ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ قرآن کے مطابق اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور قرآن میں اس چیز کا واضح طور پر حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے کہ جب تک ہمارا دل جو ہے ہماری شرح صدر نہیں ہوئی ہے، ہم نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے، ہماری میجورٹی جو ہے وہ ایسی ہی نمازیں پڑھتی ہے، تو اس کا اثر بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ نمازیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں اور جتنی بھی باقی ظاہری عبادات ہیں جسٹ وہ کی جاتی ہیں، ان کا آپ کو وقتی طور پر کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وقتی اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن آپ کے قلب میں اللہ کے نام کا نور، آپ کے قلب میں قرآن کا نور نہیں داخل ہو پاتا، آپ کی عبادتیں اللہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ کیوں پہنچ نہیں پاتی ہیں؟ وہ دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے پہنچ نہیں پاتی ہیں کیونکہ آپ کی شرح صدر نہیں ہوئی، آپ کی حاضری اللہ کو نہیں لگتی۔ سمپلی جو ہے وہ، اگر ہم سمپل ورڈنگ میں کہیں تو یہ ہوگا کہ ہماری جو اٹینڈنس ہے نا وہ اللہ کے رجسٹر میں نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ ابھی بند ہے۔ ہمارے دل کے ساتھ جتنے بھی لطائف ہیں، ہمارے 7 لطائف ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ روح کے سمیت سوئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کو ہم نے جگایا نہیں ہے۔ تو ایک چیز بند ہے اور ہم ظاہری طور پر جو ہے وہ زبانی کلامی کہہ لیں، ہم زبانی کلامی اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس کا ہمارا جو ہے وہ، ہمیں اس کا فیض جو باطنی طور پر جو ایکچول نماز کا فائدہ ہے تو وہ ہمیں مل نہیں پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ مومنوں کے لیے معراج اس کو قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بہت دفعہ ان کا ارشاد ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ دیکھیں، نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج کہا، انسان کی یا مسلمان کی معراج نہیں کہا۔ اور معراج سے کیا مراد ہے؟ معراج سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ کا دیدار۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ معراج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب معراج پہ لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک یہ اتنا بڑا یہ شرف ہے یا اتنی بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اتنے لیول کا یہ ایک عہدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو نماز جو ہے وہ نماز کو قرار دیا ہے کہ نماز ایک مومن کے لیے معراج ہے۔ تو ہم کیسے معراج پا سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ جو ڈیلی کی نمازیں پڑھتے ہیں ہماری معراج ہو رہی ہے؟ میرا سوال یہ تمام ان علماء کرام سے ہے، ان تمام عبادت گزار لوگوں سے ہے اور جو ابھی تک جو ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، ذکر قلب کی دولت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرا کویسچن ان لوگوں سے ہے کہ دیکھیں، کیا آپ اسی بات کو جو ہے واضح کر دیں، جسٹ ایک پوائنٹ کو کلیئر کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہی کیوں مومن کا معراج کہا؟ اور ہاں، اگر کہا ہے تو کیا ہماری معراج ہو رہی ہے؟ ہم ڈیلی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ تہجد گزار ہوں گے اور جو ہے وہ نفلی عبادات بھی کرتے ہوں گے، بہت سی تسبیحات کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہوگا۔ تو کیا وہ لوگ جو ہیں وہ معراج کو پا رہے ہیں؟
اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن پاک میں دوبارہ سے ایک جگہ ارشاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103، ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب تمہاری نمازیں قضا ہونے لگیں، مطلب کہ جب تمہاری نمازیں رب تک نہ پہنچ سکیں تو ایک ایسا ذکر سیکھ لو جو تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی کرتے رہو۔ اور پھر آگے ارشاد ہے کہ فَإِذَا أَطْمَئْنَنْتُمْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو تم ایسی نماز جو ہے وہ ایسا ذکر سیکھ لو جو کہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی جو ہے وہ ذکر کرتے رہو، اللہ کی نماز پڑھتے رہو۔ اور جب تمہارا دل اطمینان پکڑ جائے، تمہارے دل کو اطمینان آ جائے تو کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز جو ہے ہمیں کب پڑھنی چاہیے، جب ہمارے دل اطمینان پکڑ چکے ہوں۔ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، ایک ذاکر قلبی جو ہے جب ذکر لیتا ہے تو اس سے پہلے اس کا دل جو ہے وہ ایک مردہ حالت میں ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر جو ہے وہ روح نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہے، جب اس کو اذن ذکر قلب مل جاتا ہے اس کے بعد اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے نام سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ اطمینان پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے یہ چیز ذاکر قلبی میں بہت واضح طور پر دیکھی ہوگی کہ ان کے دل میں ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ اطمینان، سکون، تسلی، اس طرح کی جو ہے وہ فیلنگس ہے وہ رہتی، بے چینی، اضطراب جو ہے وہ اس کے دل میں سے، اس کے قلب میں سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی بات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سیدی فرماتے ہیں کہ ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تمہارے قلوب جو ہیں وہ اطمینان پکڑ لیں۔ دیکھیں جب آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں، پہلے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، جب تمہاری نمازیں جب میرے تک نہ پہنچ رہی ہوں، ٹھیک ہے، قضا ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد کیا کرو، ایک ایسا علم جو ہے وہ اختیار کرو، ایک ایسا ذکر اختیار کرو کہ تمہارا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل جو ہے وہ میرا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر قلب کی طرف واضح طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ذکر لے لو، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب تمہارا دل جو ہے وہ اطمینان پکڑ لے، مطلب تسلی بخش ہو جائے، جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے تو پھر کیا کرو، پھر صلاۃ قائم کرو۔ دیکھیں اس بات کو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب آپ کے دل اطمینان پکڑ لیں تو پھر آپ جو ہے وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور آگے یہ بھی فرمایا کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، مطلب نماز تو آپ پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے نا، مومنوں پر، تو یہ آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ واضح طور پر یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ نور اس میں داخل ہو، اللہ کے نام سے دھڑکتا ہو، ہماری شرح صدر ہو جائے، جب اللہ کے پاس ہماری حاضری لگنی سٹارٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں، اس کے بعد ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ اور کیا ہوگا کہ سیدی فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا، ہر مومن کا جو ہے وہ ذکر الگ الگ ہوتا ہے، مطلب مومنین میں سے کسی کا ذکر 40,000 ہے ڈیلی کا، کسی کا 50,000 ہے، کسی کا 60، کسی کا 70 ہے، اور کسی کا جو ہے وہ 1,00,000 اور کسی کا 1,25,000۔ اور ٹھیک ہے، یہ آگے درجوں پر منحصر ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ کتنا ہے۔ تو جب انسان کا دل جو ہے وہ اپنی مقرر کردہ، اس کی جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک تعداد ہے، اتنا ذکر وہ کر چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک انسان جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ، تو ایک تو اس کا نور اور دوسرا نمازیں پڑھنے کا نور جو ہے وہ اس کے دل میں رہے گا، تو وہ آہستہ آہستہ نور علی نور جو ہے وہ بنتا جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے وہ
نور کا سلسلہ اس کے اندر جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا. جیسے کہ سیدی فرماتے ہیں کہ ایک نور بنانے والی فیکٹری جو ہے وہ ہمارا قلب بن جاتا ہے. ایک نور بنانے والی، نور پیدا کرنے والی، جنریٹ کرنے والی مشین بن جاتا ہے. تو جی کلیئر بات یہ ہے کہ ہماری نمازیں بھی ڈیفینیٹلی اللہ تک پہنچیں گی. ہمارا اللہ سے رابطہ ممکن ہو جائے گا جب، اور ہماری نماز قبول ہوگی اور ہماری نماز معراج کے جو ہے وہ عہدے کو پا لے گی. ہماری نماز جو ہے وہ معراج بن جائے گی. تو اس وقت بنے گی جب ہمارے اندر اللہ کے نام کا نور جو ہے وہ چلا جائے گا. ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے نام سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اللہ کا اذن جو ہے وہ مل جائے گا. اس کے بعد ہماری نمازیں جو ہے وہ اللہ کے پاس جانا سٹارٹ ہو جائیں گی. تو ہم پر نمازیں کب فرض ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہم پر نمازیں اس وقت فرض ہیں جب ہم اپنی شرح صدر کر لیں گے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فرینڈس میں، فیملیز میں، اپنی ریلیٹیوز میں، اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں شیئر کریں، تاکہ جو لوگ ابھی تک جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے جو ہے وہ خود دیکھیں اور خود تحقیق کریں. اس کے بعد جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوں. اور جتنا زیادہ جو ہے وہ آپ شیئر کریں گے، آپ سمجھیں کہ آپ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اس مشن کو آگے لے کے جانے میں. اور باقی دعا کرتی ہوں سرکار سے کہ سرکار کسی کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے ان مردہ دلوں پر بھی نظر کرم فرمائیں، اور ہماری روحیں بیتاب ہیں، ہمارے لطائف بیتاب ہیں، ہماری روح بے چین ہے آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے عشق کے لیے. ہمیں اپنے عشق میں قبول فرما لیجیے سرکار. آمین ثم آمین. گہر شاہی مرحبا.